سانحہ بلدیہ کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ رحمان بھولا اور زبیر چڑیا کو سزائے موت، رؤف صدیقی بری۔ عدالت نے 22 ستمبر تک فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیکٹری مالکان نے آتش زدگی کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو قرار دیا تھا۔ باجوڑ میں پاک فوج کی چوکی پر افغان علاقے سے فائرنگ، پاک فوج کا سپاہی شہید۔ سپاہی صابر شاہ کی عمر 24 سال تھی۔ بلاول بھٹو زرداری سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، اے پی سی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزراء کو غیر ضروری بیانات سے روک دیا، ہدایت کی کہ کوئی بھی وزیر فضول بات نہ کرے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کا وزراء کے بیانات پر اظہار برہمی، کہا وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، کوئی وزیر مذہبی معاملات پر بات نہیں کرے گا۔ اسد عمر نے کہا کہ سب سے زیادہ شیریں مزاح بولتی ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کا دوسرا مرحلہ، کلاسز کل کھلیں گی۔ 6 سے 8ویں کلاسز کے طلباء اسکول جائیں گے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، اسکولز میں انتظامات مکمل۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے بتدریج کھول دیے جائیں گے، 1 ہفتے سے صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے اسکول بند کیے گئے۔ کورونا کی صورتحال کنٹرول میں ہے، پرائمری اسکول کھولنے کا فیصلہ 7 روز بعد کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ نواز شریف کو موصول کرائے گئے وارنٹ کی اصل دستاویزات طلب، عدالت کا نواز شریف کی رہائش گاہ پر جانے والے افسر کا بیان قلم بند کرنے کا فیصلہ۔ کامن ویلتھ آفس کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن میں تعینات راؤ عبدالحنان کا ویڈیو لنک سے بیان ہو سکتا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 24 ستمبر تک توسیع کر دی۔ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نون لیگی صدر کو سخت حفاظتی انتظامات میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کی اے پی سی سے قبل آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق۔ اپوزیشن کے جمہوریت کی بحالی کے نعروں پر فواد چودھری کی اپوزیشن پر تنقید، جب تک سیاستدان خود میں جمہوریت نہیں لاتے ملک میں کیسے آئے گی؟ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ سوال اٹھایا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کا اپنی اپنی پارٹیز کی قیادت سنبھالنا کیا کوئی جمہوری عمل ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اے پی سی میں مودی، اجیت ڈول، میجر گورا آریہ کی زبان بولی۔ سابق وزیر اعظم نے دشمن طاقتوں سے مطابقت کا ثبوت دیا۔ نواز شریف کی تقریر نے شہباز شریف کی 2 سالہ محنت کا گلا گھونٹ دیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ بھارت تو عمران خان کی ناکام گورننس پر خوش ہے۔ عمران خان کی کمزور حکومت کو دیکھتے ہوئے 5 اگست کا اقدام کیا۔ نارووال اسپورٹس سٹی مقدمہ کا ریفرنس آج تک نہیں بنایا جا سکا۔ نیب گردی کی وجہ سے ملک کا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات اقوام متحدہ کی ناکامیوں کا مظاہرہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی مقبوضہ کشمیر کے عوام استصواب رائے کے بھی منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ پر خطاب۔ شاہ محمود قریشی کا پاکستان کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام، کہا حقوق کے تحفظ کے لیے معیار زندگی بہتر بنانے کی جستجو کی جائے۔ وزیر خارجہ، اس ضمن میں اقوام متحدہ نے طویل سفر طے کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ عالمی رہنماؤں کا ورچوئل اجلاس۔ کثیر الجہتی چیلنجز ہیں، کثیر الجہتی حل نہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ گورننس کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔
चीनी सदर शी जिनपिंग का इंसाफ, बाहमी एहतराम और ममालिक की बराबरी पर जोर। चीनी सदर ने कहा कि छोटे बड़े ममालिक को आपस में ताउन करके अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,424 हो गई। मजीद 582 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,06,886 मरीज। 570 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 2,93,159 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 14 लाख मरीज, 9,69,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,04,506, ब्राजील में 1,37,350, मैक्सिको में 73,697, रूस में 19,489, भारत में 88,965 और सऊदी अरब में 4,512 अमवात। सदर ट्रंप ने इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मरने वाली जज रुथ बेडर की जगह नई जज की तैनाती का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने सदर ट्रंप के इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्रुरी का मंसूबा ताकत का गलत इस्तेमाल करार दे दिया। ताहम मरने वाली जज जेन्सबर्ग की आखिरी ख्वाहिश थी कि सदारती इंतखाबात तक नए जज का नाम जाहिर न किया जाए। ईरान के वजीर खारिजा जवाद जरीफ ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ तमाम कैदियों का तबादला करने के लिए तैयार है। अमेरिकी पाबंदियां कोई नई बात नहीं, इससे इनके मुल्क पर कोई खास असर नहीं होगा। अमेरिका ईरान माजी में भी कैदियों का तबादला करते रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई साहिल तस्मानिया में रेत में फंस जाने वाली 270 व्हेल्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 90 से ज्यादा व्हेल्स मर चुकी हैं। वाइल्ड लाइफ माहिरीन ने 1/3 मछलियों की मौत होने का खदशा जाहिर कर दिया। और इटालियन ओपन में रोमानिया की सिमोना हालेप ने दिफाई चैंपियन कैरोलिना को एजाज से महरूम कर दिया। इंजरी का शिकार खिलाड़ी मैच जारी न रख सकी। मर्दों के फाइनल में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीनी हरीफ को जीत लिया।